سامعین محترم 27واں سپارہ رات کو تراویح میں پڑھا گیا اور سورہ ذاریات کا آخری حصہ رات کی تراویح میں تلاوت کیا گیا۔ سورہ ذاریات کے مضامین میں جو پہلا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے 27ویں سپارے کا جو آغاز ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کے مکالمے سے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا قال خطبکم ایھا المرسلون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں تم کس کام سے آئے ہو؟ فرشتے آئے انسانی شکل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ اب فرشتے آئے لڑکوں کی صورت میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس پر توجہ نہیں دی کہ یہ فرشتے ہیں کون ہیں۔ آپ نے کہا بھائی پہلے کھانا کھاؤ اس کے بعد بات کریں گے۔ ساڑھے تے تے ہوندہ ہے نا جناب مہمان جانا نہ ہوتا ہے، پھر جان والے کہ او پائی کھانا کھا جی، ٹھنڈا پی جاؤ گرم پی جاؤ، ہے نہیں بیٹھو سے چائے بنا رہے ہیں آپ کے لیے۔ تو بھائی پہلے مہمان ہیں غریب، گرمی سے پہلے پانی تو پوچھو۔ چلو آج کل تے روزے نے، رمضان میں تو خیر ہے چلیں، لیکن عام دنوں میں مہمان آئے پہلے اس کی خاطر تواضع کرو اور پھر اس سے بات کرو، سنت یہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد پہلی بات کیا پوچھی؟ قال خطبکم ایھا المرسلون۔ اے فرشتوں، انہوں نے بتایا نا فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابراہیم ڈر گئے، پتہ نہیں ہے کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا تو پھر کس کام سے آئے ہو تم؟ یہاں سے بات قرآن مجید نے ان کی بیان کی۔ انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا ہے۔ دیکھیں انسان ایک ہے ملزم، کسی پر الزام لگے، اور ایک ہے مجرم جس پر پکی موڑ لگ جائے اس کو سزا ہوگی۔ ملزم بچ سکتا ہے لیکن مجرم نہیں بچ سکتا۔ قرآن کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا ہم کون سی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ مجرم قوم۔ ان کا جرم کیا تھا؟ کون سی قوم؟ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، اللہ نے اس لیے ہمیں بھیجا ہے تاکہ اس قوم پر پتھروں کی بارش کی جائے۔ یہ کون سی قوم کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جو ہم جنس پرست تھی، لڑکے مردوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط کو پسند کرتی تھی اور عورتوں کے ساتھ نکاح کو ناپسند کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قوم نے اللہ کی فطرت کے خلاف کام کیا۔ اللہ نے مرد کے لیے عورت بنائی ہے کہ اس کی جسمانی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنی خواہشات غیر فطری طریقے سے مردوں سے پورا کرتے تھے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے کہ ہم اس لیے آپ کے پاس ملنے آئے ہیں کہ پہلے آپ سے مل کے پھر ہم نے اس قوم کی طرف جانا ہے۔ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ مردوں ہم جنس پرست تھی اور بے رش لڑکوں کو زیادہ پسند کرتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ان پر پتھروں کی بارش کرو، اور وہ ایسے پتھر نہیں تھے کہ بس ٹھیک ہے کوئی عام سے پتھر ہوں، مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ۔ اللہ فرماتے کہ اللہ نے ان کو ایسے پتھر دے کر بھیجا تھا کہ ہر پتھر پر ایک خاص نشان تھا، ہر پتھر پر ایک خاص رنگ تھا، ہر پتھر پر جس بندے پر اس پتھر نے لگنا ہے اس بندے کا نام تھا۔ تو اللہ کا جو عذاب ہے نا ایسے نہیں آتا، اللہ کا عذاب بھی بندوں کو چن کر آتا ہے۔ اگر گناہ گار ہوگا، مجرم ہوگا تو لگے گا اسی کو۔ دیکھیں نا ابابیل جو چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر آئے، وہ کنکر تھے تو چھوٹے تھے، لیکن اللہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی تھی کہ ابابیل کے منہ سے نکل کر جب ہاتھی کو لگتے تھے ہاتھی پاش پاش ہو جاتا۔ تو یہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اللہ نے عذاب کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا، اس کے بعد اب حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا ایک ہی زمانہ ہے، لیکن دیکھ لیں نبی کی بیوی ہو اور نبی سے بے وفائی کرے تو اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی قوم کے ساتھ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر قوم پر عذاب پتھروں کی بارش ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی ہوئی، بچے ان کے بچ گئے، اولاد بچ گئی، بیوی عذاب میں آ گئی۔ تو اس کا مطلب نبیوں کے ساتھ خالی تعلق نہیں،
بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ جب نبیوں کے رشتہ داروں کے لیے عمل ضروری ہے تو آپ اور ہمارے لیے کیوں نہیں ضروری بھائی؟ تو دوسری بات اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مختصر واقعہ ذکر کیا کہ فرعون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر میں ڈال دیا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کا بے ادب بن گیا، اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کیا اور اس کو آنے والی نسل کے لیے سبق بنا دیا۔ پھر آگے قوم عاد کا ذکر ہے کہ اللہ نے خشک آندھی بھیجی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی آندھی طوفان یا بادل بن جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ تو پوچھتی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا؟ فرمایا اس لیے کہ پہلی قوموں پر یہی آندھی طوفان اور بارشوں کی صورت میں اور بادلوں کی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب بھیجتا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری امت پر اس کے صورت میں عذاب نہ آئے۔ سرکار کو اپنی امت کا کتنا خیال ہے۔ تو یہ 27ویں سپارے کی سورہ زاریات میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کا، ان جرموں کا ذکر کیا اور ان کی قوموں کا ذکر کیا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ طور ہے، بنیادی طور پہ اس میں جنت اور دوزخ دونوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، لیکن ہم اس سورہ مبارکہ میں جو جنت کا تذکرہ ہے وہ مختصراً پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے میرا رب فرماتا ہے فی جنات نعیم، ان کو اللہ نعمتوں والی جنت دے گا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے بولا نعمتوں والی جنت، خالی جنت نہیں بولا۔ دیکھیں جنت عربی زبان میں باغ کو کہتے ہیں، اور باغ بعض دفعہ پھول اور پھلوں کے بغیر بھی ہوتا ہے، بس پودے لگے ہوں وہ باغ ہے، چاہے پھول یا پھل ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب جنت کا ذکر کیا قرآن مجید میں اور اپنے نیک بندوں کے لیے کیا، فرمایا ہم ان کو خالی باغ نہیں دیں گے بلکہ ایسے باغات دیں گے جس میں نعمتیں بھی رب العالمین کی وہ ظاہر ہوں گی۔ اور بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ جنتی جنت کے باغات میں جو اڑنے والا پرندہ ہے خواہش کرے گا میں اس کا گوشت کھاؤں، تو اسی وقت تیار گوشت اس کے سامنے برتن میں غلامان، جنت کے وہ غلام جو اللہ ایک جنتی کو عطا کرے گا، وہ برتن میں اس کے سامنے لا کے پیش کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے اعزاز رکھا ہے۔ اور فرمایا فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کو اپنے عذاب سے بھی بچا لے گا اور ان کو حکم کرے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اب تم اپنے نیکیوں اور پرہیزگاری اور اچھے عمل کی وجہ سے کھاؤ پیو اور جنت میں عیشی کرو، موج کرو جنت میں۔ اور متکئین علی سرر مصفوفہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایسے تخت لگائے ہوں گے، یہ جو صوفہ ہے مصفوفہ، قرآن میں لفظ آیا مصفوفہ، صوفے کا جس میں انسان ٹیک لگا کر بیٹھ سکے، ایسے تخت کو یعنی جو زمین سے اونچا ہو اور جس پہ لوگ ٹیک لگا کر بیٹھ سکیں اس کو عربی زبان میں مصفوفہ کہتے ہیں، اسی سے نام نکلا ہے صوفہ۔ صوفہ زمین سے اونچا بھی ہوتا ہے اور ٹیک لگا کے بھی لوگ بیٹھتے ہیں۔ اللہ فرمایا ایسے تخت ہم عطا کریں گے، مصفوفہ عربی زبان میں ویسے کہتے ہیں تخت کو، لیکن اسی سے لفظ ہمارا یہ صوفہ نکلا ہے جس پہ ہمارے گھروں میں لوگ مہمانوں کے لیے رکھتے ہیں کہ اس پر لوگ آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے تخت عطا فرمائے گا کہ جس پہ لوگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِینٍ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیویاں عطا فرمائے گا جن کی آنکھیں موٹی ہوں گی۔ اس سے لفظ حور نکلا ہے، حور عین، یعنی حور کہتے ہیں موٹی آنکھوں والی عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ جو جنتیوں کو عطا کرے گا، اور سب سے کم تر جو جنتی ہوگا، کم تر تو نہیں، مقصد کہ سب سے نچلا درجہ جو جنتیوں کا، وہ حدیث میں آیا کہ عام سے عام جنتی کو اللہ تعالیٰ 70 جنت کی حوریں عطا کرے گا، 70۔ اور جب کوئی جنتی ایک نظر اس کو دیکھے گا نا تو اس کو اپنے دنیا کے سارے غم بھول جائیں گے صرف ایک نظر دیکھنے سے۔ تو اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم ما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ نے فرمایا
کہ ان لوگوں کو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، ان کے تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے، ان کو نبی کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا کرے گا۔ اگلی ہے سورہ نجم، سورۃ النجم۔ نجم عربی زبان میں بولتے ہیں ستاروں کو، نجوم کہتے ہیں نا، علم نجوم، ستاروں کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ستاروں پر پوری سورت اتار دی۔ اور یہ یاد رکھیے، نجوم عربی زبان میں بعض لوگ نجومیوں کو بڑا سمجھتے ہیں، جناب انہیں کہتا ہے ہاتھ دیکھ کر یا ستارہ دیکھ کر، اور بعض ہمارے بولے بالے مسلمان جس کو دین کا قرآن کا پتہ نہیں ہے، وہ کسی کے نام کے ستارے نکال کر ستارے جوڑتے ہیں، اے جناب اس کے ساتھ رشتہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو نام دیا ہے استخارے کا۔ یاد رکھیے استخارہ وہ عمل ہے جو ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل اور استخارے کی دعا کی صورت میں صحابہ کو سکھایا ہے۔ استخارہ صرف وہی ہے جو آپ کو خواب کے ذریعے سے، اور بعض لوگ کہتے ہیں میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ بھائی کیوں قابل نہیں ہے؟ اور چیزوں کے لیے قابل ہو، اور حضور نے جو طریقہ بتایا اس کے لیے قابل نہیں ہو۔ استخارہ ایک عمل ہے، نماز کی طرح ہے، 2 نفل پڑھو رات کو، استخارے کی دعا پڑھو اور سو جاؤ، اللہ خواب میں آپ پر حقیقت ظاہر کر دے گا کہ تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ لوگ غلطی کرتے ہیں، نجومیوں کے پاس گئے، ان کی جیبیں بھی گرم کرتے ہیں، اور جناب وہ دھوکہ بھی کھاتے ہیں کہ جناب فلاں کا ستارہ فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی کے ساتھ ملا دو، اور بس ٹھیک ہے جی، ہے رشتہ ٹھیک ہے، اے رشتہ منوس ہے۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جو نحوست تھی ان تمام نحوستوں کو ختم کر دیا ہے۔ نہ دنوں کی نحوست ہوتی ہے، نہ وقت کی نحوست ہوتی ہے، اللہ نے ہر وقت ہی مسلمان کے لیے وہ برکت بنایا ہوا ہے۔ ہاں کس میں برکت زیادہ ہے کس میں کم ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن کوئی وقت بھی مسلمان کے لیے منحوس نہیں ہے۔ تو یہ جو علم نجوم کے نام پر لوگوں دھوکہ دینے والے لوگ ہیں نا، ان کے کبھی بھی باتوں میں مت آؤ، یہ دھوکہ دیتے ہیں، ان کو کوئی نہ دین کا پتہ ہے نہ اسلام کا پتہ ہے، ایسے بیٹھ کے جہاں ستارے میں ملا رہے ہیں۔ آج جس کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں، وہ لوگوں کے حال جناب مار روڈ کے روڈ پر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے، فٹ پاتھ پہ خود بیٹھا ہے اور لوگوں کو اس کی قسمت کا حال بتا رہا ہے، جس کو اپنی قسمت کا نہیں پتہ۔ تو یاد رکھیے قسمت تو ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ کیا وہ لوگ روٹی نہیں کھاتے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے؟ رزق اللہ ان کو بھی دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے ہمارا عقیدہ بن چکا ہے کہ جناب میں نے لکیراں ہاتھیاں ویکھنی ہیں تو میرا حال دسے گا، جناب اس نے ستارے ملانے ہیں تو یہ ہمارا حال بتائے گا۔ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ النجم نازل کی ہے، یہ اپنی قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں بتایا کہ جب قیامت والے دن ستارے مرجھا جائیں گے، اس کا ذکر ہے اس میں۔ اور لوگ سورہ نجم کو نجومی بنا کر اور نجم کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، مجھے قسم ہے اس ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اِذَا ہَوَا کہ جب یہ ستارہ چمکے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ستارہ قرار دیا ہے، اور ستارہ بھی کون سا؟ ہدایت کا ستارہ۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی ہدایت کا ستارہ ہے، اور حضور نے خود اپنے صحابہ کو بھی فرمایا اصحابی النجوم، میرے صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہے، اور فرمایا جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس صحابی کی بھی۔ اس لیے تمام صحابہ ہمارے لیے عزت کے لائق ہیں، کسی بھی صحابہ کے بارے میں توہین کا لفظ اپنی زبان سے کبھی نہیں نکالنا، ورنہ اللہ تعالیٰ ولیوں کے بارے میں فرماتا ہے جو ولیوں سے دشمنی کرے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو بھائی جو بعد میں پیدا ہوئے ولی بن گئے اس کے بارے میں رب اتنی حیا کرتا ہے، تو جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہوں گے اللہ کتنی حیا ان کی کرتا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ نبی نہ بہکے نہ بے راہ چلے، وما ینطق عن الہوی، یہ میرے محبوب اپنی زبان سے جو کہتے ہیں وہ اللہ کے اذن اور اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کی، نبی پاک کی مرضی بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہے، جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے تابع۔ تو فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر جب اللہ نے فرمایا میں نے ان کو اپنا دیدار کروایا، فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا نبی اتنا قریب ہوا
کہ فرمایا دو کمان جانتے ہیں؟ کمان ایسے ہوتی ہے، گول ہوتی ہے، دو کمانوں بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گئے، اتنے قریب سے نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اور فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور اللہ نے جو وحی کرنا تھی اپنے نبی پر، خاص وحی، خاص راز کی بات، اللہ نے وہ خاص راز کی بات اپنے نبی کو بتا دی۔ اور وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کے اپنے رب کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ اللہ کو میں نے جی بھر کے دیکھا، جاگتی آنکھوں کے ساتھ، لیکن اس دنیا میں نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان میں اپنے رب کو دیکھا۔ اب وہ مقام کی کیفیت معلوم نہیں کسی کو کہ وہ کیسی جگہ ہے، کیسا مقام ہے، لیکن ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا۔ اب اللہ کا دست قدرت کیسا ہے، کس طرح کا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، صرف ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا، علمت علم الاولین والآخرین، جو کچھ ہو چکا پہلے یا جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے سارا مجھ پر ظاہر کر دیا۔ اب نبی کو اللہ نے کتنا علم دیا اور نبی علیہ السلام نے اللہ سے کتنا علم لیا، اب اس کی حدود و قیود ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ کے مقابلے میں نبی کا علم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اللہ سب سے بڑی عالم الغیب ذات ہے، لیکن ساری کائنات میں نبی کے برابر کسی کا علم نہیں ہے۔ ساری کائنات پہ اللہ نے سب سے بڑھ کر اپنے نبی کو علم عطا کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے قریب ہوا، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونا تھا اللہ نے سب کچھ ظاہر کر دیا۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضور نے حضرت عمر فرماتے سرکار کے ساتھ ہم مدینے کے باہر چلنا شروع کیا، تھوڑا سا چلے، سرکار نے حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر آخری بندہ جو جنت میں جائے گا اس کے جانے تک سارا کچھ بتا دیا۔ یہ میرے سرکار کا معجزہ ہے کہ تھوڑے سے وقت میں میرے سرکار نے، ہم آدھے گھنٹے میں پورے ایک سپارے کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے وقت میں، گھنٹہ ڈیڑھ میں، پیدا ہونے سے لے کر آدم علیہ السلام سے پہلے، دنیا بننے کے زمانے سے لے کر دنیا ختم ہونے اور جنت، آخری جنتی کے جنت میں جانے تک سب کچھ بتا دیا۔ اور وہ اسی احادیث میں قیامت کے قائم ہونے کا بھی ذکر ہے، حضرت امام مہدی کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، دجال کا ذکر ہے انہی حدیث میں۔ اور انہی حدیث میں بتایا گیا کہ جو کچھ ہمیں یاد رہا ہم نے بتا دیا، اور جو کچھ نہیں یاد رہا ہم وہ بھول گئے۔ اب سارا کچھ حضور نے بتایا، وہ کیسے بتایا؟ میرے رب نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا، اور اس علم کی کوئی حد نہیں ہے لوگوں کی عقل کے مطابق، اور ایسا علم عطا فرمایا کہ سارا کچھ اپنے نبی پر راز کھول دیا۔ اب ایک راز حضرت بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کے رازوں میں سے ایک راز بتا دیں، راز تو راز ہے نا بھائی۔ تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ایک راز بتا دیں جو اللہ نے آپ کو معراج کی رات میں بتایا ہو۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ نے بہت ساری راز کی باتیں کی، لیکن ایک راز کی بات وہ یہ کہ جو میری امت کے کسی دکھی، پریشان اور ٹوٹے ہوئے دل کو خوش کر دے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت داخل کر دے گا۔ جو پریشان بندے کو، ٹینشن زدہ لوگ تو آج پریشان کو اور پریشان کرتے ہیں نا، لیکن جو حضور کی امت میں کسی پریشان کی پریشانی دور کرے اس کے لیے کیا بھائی؟ جنت ہے۔ ابھی بھی عائشہ فرمایا اس سے میں نے اندازہ لگایا جو کسی خوش بندے کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، جو پریشان کو خوش کر دے اس کے لیے جنت ہے، تو جو کسی پریشان خوشحال بندے کو پریشان کر دے اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ رازوں میں سے ایک راز تھا۔ تو سورہ نجم میں بنیادی طور پر، اگلی سورہ قمر ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عذابات کا ذکر فرمایا، اور پہلی قوموں کے عذابات اور ان پر آنے والے احوال، اور قیامت قائم ہوتے وقت جب چاند ٹوٹے گا اور چاند پاش پاش ہوگا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا ہے۔ اور اگلی سورہ رحمان ہے اور سورہ واقعہ ہے۔ اس کا ہم جو درس ہے اور اس کے بارے میں مضامین انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔